قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال في حديث برواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام قال بما أمرت يا محمد؟ قال ب50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف القوم وقد لقيت من بني اسرائیل شدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ پھر تخفیف اللہ سے مانگیں، کیونکہ آپ کی امت جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، پہلی امتیں عمر بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی، اور اب زیادہ سے زیادہ ضعف آ رہا ہے کیونکہ دنیا ختم ہو رہی. قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله والتخفيف فوزي عنه أشرا، ثم رجع إلى موسى عليه السلام فقال له بكم أمرت؟ قال ب40. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم ولقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوزي عنه أشرا. فرجع إلى موسى عليه السلام وقال بكم أمرت؟ قال أمرت ب30. وقال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوزي عنه أشرا. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت ب20. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوزي عنه أشرا. فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت؟ قال أمرت ب10. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف أنه 5. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت ب5. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت وما أنا براجع إليه. اب حضور نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، اللہ پاک نے 50 میں سے 5 باقی فرض رکھے ہیں، اب میں زیادہ درخواست بھی کروں گا. إِلَّا إِنَّكَ كَمَا صَبَرْتَ نَفْسَكَ عَلَى 5 صلوات فإنهن يجزين عنك 50 صلاة فإن كل حسنة ب10 أمثالها. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 5 پہ راضی ہو گئے ہیں، تو اب میرا بھی فیصلہ ہے کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، لیکن لکھی 50 جائیں گی، کیونکہ ہر نیکی کا عمل جو ہے وہ 10 گنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. جیسے قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 أمثالها. اچھا، اللہ چاہے تو 700 گنا بڑھا دیں، اللہ چاہے تو 1,00,000 گنا بڑھا دیں، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں. فقال فرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل الرضا. سرکار دو جہاں اب راضی ہو گئے. وقال موسیٰ علیہ السلام من اشدهم علیہ مر به وخیرهم له حين رجع الیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی کوشش فرماتے رہے، سختی فرماتے رہے، نرمی فرماتے رہے، بہرحال اللہ پاک نے حضور کی امت پہ تخفیف فرما دی. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله عن ابي النضر هاشم بن القاسم النبي جعفر الرازي
عن الربيع بن أنس أن النبي عالية أو غيره شك أبو جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني عن ابن عدي عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة حدثنا علي بن سعد وذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن حاتم بن إسماعيل قال حدثني عيسى بن ماهان يعني أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري أن أبي العالية أو غير شك عيسى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فذكر الحديث بطوله كنهر مما سقناه. قلت أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي يهم في الحديث كثيرا یعنی ان کو حدیث میں وہم بہت ہوتے تھے. وقد ضعفه غيره أيضا اور بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہیں. فوثقه بعضهم بعض نے فرمایا کہ ثقہ ہیں. فالظاہر أنه سيء الحفظ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا حافظہ آخر عمر میں خراب تھا. فَإِمَا تَفَرَّدَ بِهِ نَذْرٌ اگر وہ کوئی روایت اکیلے کریں تو اس میں اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا حافظے میں نقص آ گیا تھا. ہاں ایک حدیث ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی روایت کی, دوسرے نے بھی کی, تیسرے نے بھی کی, تو پھر وہاں تو شک نہیں ہوتا. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ وفي شيء من حديث المنام في رواية ثمرة الجن في المنام الطويل عند البخاري رحمه الله. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بعض چیزیں غریب بھی ہیں, بعض چیزیں منکر بھی ہیں, اور بعض چیزوں سے یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ یہ کوئی نیند کا واقعہ ہے. ويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء والله أعلم. اب مفسر فرماتے ہیں یا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں صرف قصہ معراج نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو واقعات گزرے حضور کو روحانی معراج میں ان کو بھی ملا دیا گیا. یعنی کچھ روایتیں ہیں, کچھ باتیں ادھر سے آئیں, کچھ ادھر سے آئیں, کچھ ادھر سے آئیں. وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام. یہ صحیح حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمائی ہے اس کے اندر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی فَنَعَتَهُ حضور نے ان کی شکل بھی بیان کی کہ ایسی شکل تھی. فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا مُضْطَرِبٌ رَجُلَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الشُّنُوَّةِ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوہ کا آدمی ہو. قال ولقيت عيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قاربات احمر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے چوکور تھے اور سرخ رنگ تھا. كأنما خرج من بیماس ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی حمام سے نکلے ہیں, یعنی تر و تازہ شکل. قال ولقيت ابراہیم وانا اشبه ولده به اس کے بعد میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضور نے فرمایا یوں دیکھ لو کہ میری شکل جو ہے آپ سے ملتی ہے. قال وأتيت بين عين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر
اور اس میں حدیث صحیح حدیث میں یہ ہے کہ 2 پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب. قیل لی خذ ایہما شئت، یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو چاہیں ان میں سے اختیار کریں. فاخذت اللبن وشربت، میں نے دودھ کا پیالہ لے کے پیا. فقیل لی حدیت الفطرۃ وصبت الفطرہ اما انک لو اخذت خمر غبت امتک. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے فطرت کے مطابق دودھ اختیار کیا ہے، اگر آپ وہ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہی میں پڑ جاتی. وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه وفي صحيح مسلم محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لقد رأيتني في الحجر وقریش تسألنی عن مصرایا. یہ بھی صحیح حدیث مبارک ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا ہوں اور کافر مشرک سوال کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں. فسألونی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، انہوں نے ایسی چیزیں مجھ سے پوچھی بیت المقدس کی کہ مجھے یاد نہیں تھی. فَقَرِبْتُ كَرَبًا مَا كَرَبْتُ مِثْلَهُ، تو مجھے بہت دکھ ہوا، ایسی پریشانی اور دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا. فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيَّ أَنظُرُ إِلَيْهِ مَا سَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنبَأْتُهُمْ بِهِ. پھر اللہ نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. اب میں دیکھ دیکھ کے باتوں کا جواب دیتا جا رہا ہوں، وہ جو پوچھے میں جواب دے رہا ہوں. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، میں نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. فإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوة. فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي يقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی شکل جو ہے وہ حضرت عروۃ بن مسعود ثقفی سے ملتی ہے. وَإِذَا إِبْرَاهِيمَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَقْرَبُ النَّاسِ شَبْهًا بِهِ صَاحِبُكُمْ، اور میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی شکل مبارک جو ہے وہ میری شکل مبارک سے ملتی ہے. فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا وقت ہو گیا. فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے امام بن کے نماز پڑھائی. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ قَائِلٌ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک خازن جہنم فالتفت الیہ ودانی بالسلام. اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مجھے کہنے والے نے کہا کہ یہ مالک فرشتہ ہے، یہ خازن جہنم، جہنم کا انچارج ہے. حضور نے فرمایا میں نے جب دیکھا تو اس نے جلدی مجھ پہ سلام کیا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا عماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت إلى السماء السابعة. حضور نے فرمایا کہ جب میں آسمان ساتویں آسمان پہ پہنچا فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق، میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایسے تھا کہ جیسے بادل ہوں، گرج ہو، چمک ہو. قال واتيت على قوم بطونهم كالبيوت في الحياة ترى من خارج بطونهم. حضور نے فرمایا مجھے ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ ان کے گھر، ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے مکان کمرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں. فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء آكل الربا. حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں تیری امت کے جو سود خوار تھے، سود کھاتے تھے. فلما نزلت السماء الدنيا نزلت اسفل مني فاذا انا برهج ودخان واصوات. اور جب میں آسمان دنیا کی طرف واپس آیا تو میں نے نیچے نظر ڈالی
پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی آواز ہے، دھواں ہے. فقلت من هؤلاء يعجبني قال هذه الشياطين يهومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض فلولا ذلك لرأوا العجائب. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ شیطان ہیں، یہ جن ہیں، یہ بنی آدم کو ان کی آنکھوں پہ دھوکہ ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لا يتفکرون فی ملکوت السماوات والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں غور نہیں کرتے. اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کو یہ کیا دکھاتے. فرواہ الامام احمد بن حسن وعفان کلاہما عن حماد بن سلمۃ بہ ورواد حدیث حماد بہ روایت جماعت من الصحابہ ممن تقدم وغیرہم. بہت ساری صحابہ کی جماعت نے قصہ اسراء و معراج کا ذکر کیا ہے. قال الحافظ البيهقي حدثنا ابو عبد الله يعني الحاكم قال حدثنا عبد الله بن يعقوب بن دقاق الهمداني قال حدثنا ابراهيم بن حسين الهمداني قال حدثنا ابو محمد واسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابو الرشيد النضري بن بني نضرة بن معين حدثني عبد العزيز بن ابي سليم وسليمان الأعمش وطاهر بن الصائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض ان علی بن ابی طالب عبد اللہ بن عباس محمد بن اسحاق بن سلمان حدث بن عباس وعن سلیم بن مسلم القیری عن عامر الشعبی ان عبد اللہ بن مسعود وجویب بن ضحاک بن مذاہب قالوا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام ہانی، حضور بیت ام ہانی میں دراکت سوئے ہوئے. وقد صلی العشاء الآخرۃ، حضور عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے. قال ابو عبد الله الحاكم قال لنا هذا الشيخ وذكر هذه القصة المدن من السنة المصفوحة وذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی اور اس کے اندر سیڑھیوں کا عدد اور ملائکہ کے بارے میں وغیرہ ذلك ما لا يمكن شيء من في قدرة الله ان صحت الرواية. اگر روایتیں صحیح ہیں تو اللہ کی قدرت کے آگے یہ سب چیزیں بعید نہیں ہیں. قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في حديث ابي هارون الابدي في اثبات الاسراء والمعراج كفاية. ابو فصل فرماتے ہیں، حضرت بیہقی فرماتے ہیں کہ ہم نے اسراء و معراج کے بارے میں اتنی روایات ذکر کر دی ہیں کہ اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. وقد قد اثرات روایت من التابعین وائمة المفسرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. روایت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قال البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني مكرم بن احمد القاضي قال حدثني ابراهيم بن الحيث البكري قال حدثني محمد بن السنعاني قال حدثنا عمرو بن الزهري عن عائشة قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو سیر کرائی گئی یحدث اصبح یحدث الناس بذلك، جب صبح ہوئی اور حضور نے یہ واقعہ بیان کیا تو بہت سارے لوگ جو تھے ایمان لانے والے یا لا چکے وہ ہٹ گئے. ممن كانوا آمنوا به وصدقوه فسعوا بذلك الى ابي بكر وقالوا هل لك في صاحبك يظن اسبي الليل بيت وقال وقال ذلك. وہ سب حضرت ابو بکر کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور پاک نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ قالوا نعم، سب نے کہا واقعی حضور نے فرمایا. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. حضرت صدیق نے فرمایا کہ واقعی اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر سچے ہیں حضور. قالوا ارزقوا النذاب الذي وجاء قبل ان يصبح. لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے ابو بکر کیا آپ کے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی رات میں بیت المقدس ہو کے آ جائے؟ قال نعم انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك. حضرت ابو بکر نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ حضور کی شان ماننے کے لیے تیار ہوں. فأصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. اور مجھے جب حضور صبح یا شام کو آسمانوں کی خبر دیتی ہیں تو میں تو اس کو بھی مانتا ہوں.
فلذلك سمي ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه اللہ تعالی عالم. ایک آدمی نے حج کی نیت کی اور احرام باندھا، وہ کسی وجہ سے میدان عرفات نہیں گیا، کیا اس پر بھی اس کی بیوی حرام ہوگی؟ میرا بھائی اس کا حج ہی نہیں ہوا تو حرام کیا ہو؟ کیونکہ حج جو ہے، یاد رکھیں، صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، سرکار دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کے الحج عرفہ، یہ حج جو ہے وہ عرفات ہے. یعنی اگر آدمی سارے ارکان ادا کر دے لیکن عرفات میں حاضری نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. یہ تو عرفات کیا ہی نہیں آمدن، اس کا تو حج فاسد ہو گیا. ایک بکری دم ادا کرے اور اگلے سال اس حج کو قضا بھی کرے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جب چاہو احرام باندھ لو. لوگوں نے نعوذ باللہ ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، اور جی ہم نے احرام باندھا تھا، پھر جہاز میں سیٹ نہیں ملی اور ہم نے احرام کھول دیا. ایک بچوں کا کھیل. خدا کے بندے جب عمرے پہ آتے ہو تو اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے شہر میں علماء کے پاس جائیں، حج اور عمرے کی کتابیں لیں، ان کو بار بار پڑھیں، سمجھ نہ آئے عالم کے پاس جا کے مسئلہ سمجھیں. اگر آپ نے دو نیت کر لی، احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، اب آپ احرام نہیں کھول سکتے، چاہے 30 دن آپ کو جہاز نہ ملے. آپ احرام میں رہیں گے اور آپ پر وہی عمرے کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب آپ نے نیت کر لی ہے. ہاں اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی حل نہ ہو کہ بھی میں نہیں جا سکتا، تو پھر کسی کو فون کریں، وہ اللہ کے حرم میں آپ کی طرف سے ایک بکری دم ذبح کرے، آپ کو اطلاع دے، آپ سر مڈائیں، پھر احرام کھولیں. یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو چادر باندھو، جب چاہو پھینک دو، جب چاہو اتار دو. آپ نے عمرے کو اور حج کو مذاق سمجھا ہوا ہے. سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کے تشریف لائے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حدیبیہ کا مقام جو ہے یہاں تک پہنچ گئے. کافروں نے منع کر دیا، سلو ہو گئی، لیکن اس شرط پہ کہ ابھی تو آپ مدینہ واپس جائیں، اگلے سال آگے عمرہ کریں. حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب صحابہ اپنی اپنی بکری ذبح کرو، بال منڈاؤ اور احرام سے نکلو. صحابہ کو جب حضور نے حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی اٹھتا نہیں. سرکار دو عالم نے دوبارہ حکم دیا، پھر بھی صحابہ بیٹھ گئے. حضور پاک نے صحابہ کو پھر حکم دیا، پھر بھی بیٹھ گئے. حضور غصے میں خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے میں موجود تھی. اور حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ دیکھو کیا حال ہو گیا لوگوں کا کہ میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے. تو بی بی ام سلمہ نے کہا حضور آپ غصہ نہ کریں، آپ غضب نہ فرمائیں، جلال میں نہ آئیں. اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ ایک امید لے کے آئے تھے عمرے کی، اب کہ 20 کلومیٹر حرم باقی ہے اور واپس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ جائیں اپنا جانور ذبح کریں اور اپنا سر مبارک منڈائیں، احرام کھولیں، بس آپ کسی کو کچھ نہ کہیں. حضور تشریف لے گئے، اپنا بکرا ذبح کیا، اس کے بعد سر منڈایا، بس سب صحابہ دوڑ پڑے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ انتظار میں تھے کہ شاید اللہ کی وحی آ جائے.
اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے جانور ذبح کر دیا، بال مڈا دیے، احرام کھول دیا، تو امیدیں ختم ہو گئی۔ اس لیے پھر تمام یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب چاہو احرام باندھ لو، اور جی میں نے جدے سے احرام باندھ لیا تھا، پھر ساتھی نہیں ملے، پھر کار نہیں ملی، پھر میں نے کھول دیا۔ لاکھ چادریں کھول لیں، آپ نیت کرنے کے بعد احرام میں ہیں، جو بھی غلطی کریں گے دم پڑتی جائے گی۔ احرام کو اور عمرے کو مذاق نہ سمجھا کریں۔ ہاں، بعض محدثین نے ایک اجازت یہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب احرام باندھے اس کو خطرہ ہے کہ شاید میں نہ جا سکوں، تو وہ نیت کے وقت ہی کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، کہ یا اللہ پھر میرا احرام اسی جگہ تک ہے جہاں تک آپ مجھے روک دیں گے تو میں رک جاؤں۔ اگر وہ یہ کہہ دے تو پھر وہاں احرام کھول دیں۔ لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ بکری دینی ہوگی جب احساس، صرف یہ پابندی نہیں رہے گی کہ بکری حرم پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ اب جہاں رک گئے وہیں بکری دیتے۔ لیکن یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں جب حضور تھے تو بکری یہاں ذبح کی گئی، امام صاحب فرماتے ہیں ساتھ ہی تو حد حرم ہے، تو کتنا فرق تھا، ایک قلعے کا فرق بھی نہیں تھا، تو حضور نے بکری حد حرم میں ذبح کی۔ اس لیے بہرحال یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، اور جو بندہ احرام باندھ کے حج پہ نہیں گیا اس کا حج فاسد ہو گیا، وہ توبہ کرے اور ایک بکری بطور دم ادا کرے، اور اگلے سال حج قضا کرے کہ جو میں نے نیت کر کے احرام باندھا تھا اب میں اس کو پورا کرا۔ میرا بھائی 1000 دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ مثلاً امام حرم جو ہیں وہ نماز عشاء میں کھڑے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف۔ اب اسی جانب میں جتنے لوگ امام کے آگے سب بنائیں گے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایک موٹی بات یاد ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہے یا چاہے فرض نماز ہے، جتنے لوگ اسی جانب میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ملتظم میں دعا مانگ رہے ہیں وہی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر جنازہ پڑھے، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ لازم ہے کہ آدمی امام کے پیچھے ہو، نہ کہ امام کے آگے ہو۔ ہاں البتہ کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ امام اس طرف ہے، اگر ادھر ہم کعبے کے قریب آ جائیں، ادھر قریب آ جائیں، ادھر قریب آ جائیں، یہ جائز ہے۔ جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف ہم آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ بیچارے ہٹاتے ہیں، روکتے ہیں، لڑتے ہیں، اگر لوگ ہیں بیچارے انا للہ و انا الیہ۔ صبح کو نہیں دیکھا کہ پولیس بیچارے روک 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 کے وہ بیچارے من کے میرے خیال میں بازو ٹوٹ جاتے ہوں گے، لیکن لوگ بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب جس اسی طرف سب ہے۔ یہ جو کونا ہے میراب رحمت کا، اس کونے سے آگے جو بھی ہو جائے گا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آگے تو امام کھڑا ہے اس طرف۔ لیکن کون مانتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، تکبیر کا وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں عورتوں کو نکلو، وہ عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی اللہ کے بندے، جس آدمی کے ساتھ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو گھر میں ہدایت کرو کہ عین اذان کا وقت تو آپ چھوڑ دو، نماز کے بعد جو بچ گیا ہے پورا کرو۔ خود بھی تماشا بنتے ہیں، لوگوں کو بھی تماشا بناتے ہیں۔ اچھا وہ عورتوں کو روک رہے ہیں، پیچھے سے طواف کا ریلا آ رہا ہے، پورا عورتیں اور مرد ٹکرا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سا طواف ہے؟ کہتا جی میں نے عمرہ کیا، میں نے عمرے میں سر مڈوایا، پھر میں نے دوبارہ عمرہ کیا تو میں نے کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، جب اس طرح پھروا چکے تھے بال کہاں سے تمہارے؟ نہیں، جب عمرے میں تم نے اس طرح پھروا دیا تو اس کے بعد
کتنا فاصلہ ہو گیا تھا کہ تمہارے بال اتنے بڑے ہو گئے کہ کینچی سے تم نے کٹوائے؟ صاف ظاہر ہے کہ تم نے بال نہیں کٹوائے. اب تمہیں ایک بکری دم بھی دینی ہوگی اور اس طرح بھی پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. مثلاً ایک آدمی نے آج عمرہ کیا، اس طرح پھروا دیا، کل عمرہ کرتا ہے پھر بھی اس طرح پھروائے گا، چاہے اس کے سر پہ بال ہیں یا بال نہیں. کینچی تو اس وقت استعمال ہوگی جب بال بڑے ہوں. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں. کمپنی کے لیے کوئی چیز فروخت ہو جائے تو کم سے کم قیمت میں ہم اچھی چیز خرید لیتے ہیں. اس کے بعد کمپنی کی طرف سے یا دکاندار کی طرف میرے لیے اچھا، اگر کمپنی ایک چیز بیچ رہی ہے، چیز ہے 20 ریال کی، لیکن آپ نے باقاعدہ نیلامی کی، اعلان ہوا، خریدی ہے 10 ریال میں، پھر آپ نے اس کو 20 ریال میں بیچا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے خریدی ہے، اب آپ کو حق حاصل. ایک یہ ہوتا ہے کہ کمپنی والے ملازمین آپس میں مل جاتے ہیں کہ کمپنی کا کچھ مال نیلام کرنا ہے، ہم 200 والی چیز تمہارے نام 100 پہ بولی دے دیں گے، پھر جو بکے گا ہم آدھا آدھا کریں گے، وہ حرام ہے، وہ تو آپ دھوکہ دے دیں. اور رات دن یہی ہوتا ہے. 1000 دفعہ تو کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضور نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلتا تو اللہ حضرت عمر کو بھی نبی بناتا. کہتے جی کہ جب ہم دکان کی زکوٰۃ نکالیں گے تو دکان میں جو ہم نے ڈیکوریشن کی ہے، مثلا 2 لاکھ کی ڈیکوریشن ہے، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھے ہیں، ان کی کیا زکوٰۃ خدا کے بندے؟ زکوٰۃ جو تمہیں نفع بچے گا اس کی نکالو گی. یہ تھوڑا ہے کہ دکان کے ڈیکوریشن کی بھی قیمت لگاؤ گے. میرا بھائی کراچی سے عمرے کے لیے آیا اور اس نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڑوا دیا، تو ایک بکری دم ادا کریں. صفا مروہ عمرے میں واجب ہے، اس نے واجب چھوڑ دیا. اگر یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو 300 ریال کی جلد تو نہ پڑتی نا. لیکن ایک رواج ہے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ عمرے پہ جا رہے ہیں. اچھا جی، او بابا چھوڑو جی، اور بھی تو لوگ ہوں گے نا جی، اور جیسے کریں گے ہم بھی کر لیں گے. یہ عمرے پہ تھوڑے آتے ہیں، پکنک ہے، عمرہ تھوڑا ہے. میرا خیال ہے جتنے دوست آ رہے ہیں ان میں 90% عمرے کے لیے نہیں آتے. عمرے کے لیے آئے تھے، تازہ شیو کرا کے آئے کہ کعبۃ اللہ کی حاضری دینی ہے، پہلے شیو کرا لوں. حضور کے دروازے پہ جا رہا ہوں صلاۃ سلام پڑھنے، لیکن شیو کرا کے جاؤں گی. عمرے پہ آ رہا ہے، ایمان سے کہو بڑا بہادر ہے بھائی. نہ اس کو کعبے کا حیا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے روضے کا حیا ہے. بڑا کوئی بہادر آدمی ہے بھائی. بس سیدھی بات کہو گے جی سیر شہر کے لیے آتے ہیں، پکنک کے لیے آتے ہیں، چلو اس دفعہ جی دبئی نہ گئے، مکہ دیکھ لیا. یورپ نہ گئے، عمرہ کر لیا. سنا ہے حرم اچھا بنایا ہے، ذرا دیکھ آئیں گے. بس ایک رونق ہے، میلہ ہے، آ گئے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اور جیسے بدھو گھر سے آئے تھے اسی طرح گھر تشریف لے گئے. عمرے کا معنی یاد رکھو. اللہ سے دعا کرو اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے کہ جب عمرہ کرو یا مدینہ پاک حضور کے روضے پہ جاؤ تو تمہارے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے. تمہاری شکل میں، تمہارے عمل میں، تمہاری صورت میں، تمہاری سیرت میں، تمہارے کردار میں کوئی تبدیلی آئے، سمجھو میرا عمرہ منظور ہو گیا.
اور اگر کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھو کہ اللہ نے منظور کیا ہی۔ بس کیا تھا میں، دیکھا ہے مکہ مدینہ، السلام علیکم خلاص۔ وتر نماز جو ہے 2 تشہد کے ساتھ، ہاں جی بالکل وتر نماز جیسے مغرب پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھی جاتی۔ احناف کے نزدیک کہ مغرب جو ہے یہ دن کے وتر ہیں اور وہ رات کے وتر ہیں، دونوں ایک طرح ہیں، 3 رکعتیں ملا کے پڑھنی ہیں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے اور پھر 1 رکعت پڑھے۔ اصل بات تو میرا بھائی وہی ہے، وہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں، صرف 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں اور حنفی سلام نہیں پھیرتے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ نہ لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم دعا کرو اللہ سب کی نمازیں قبول کرے۔ اب دیکھو نا جی کہ سفر میں اگر آپ جائیں تو ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ ہاں جی 2، عصر، عشاء، فجر، مغرب 1.5 پڑھو گے یا 1 پڑھو گے؟ ہاں جی تو مغرب کی بھی تو 2 پڑھی جا سکتی ہیں نا بھائی۔ 4 رکعتوں کی اگر 2 ہو سکتی ہیں، 3 میں بھی 2 پڑھ لو، 1 رکعت کیوں چھوڑتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی، جب ہوگی یا 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی یا 3 ہوں گی۔ اسی لیے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، وہ 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت کھڑی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ احادیث ہیں، سب حدیثیں ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے اور اللہ حضور کی امت کو لڑائی سے بچائے۔ روایات مبارک میں مثلاً آ جاتا ہے کہ حضور نے رات کو 11 رکعت پڑھی، تو بعض محدثین نے کہا بھی 2 رکعت تو 10 رکعت نفل ہو گئے، 1 رکعت وتر ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 9 رکعت پڑھی، انہوں نے کہا جی 8 رکعت تہجد اور 1 رکعت جو ہے وتر ہو گیا۔ بعض امام نے کہا کہ نہیں 6 رکعت نفل ہو گئی اور 3 رکعت وتر ہو گئے۔ مسئلہ نہیں ہے، حدیثیں وہ بھی موجود ہے، حدیثیں یہ بھی موجود ہے۔ یہ تو اللہ نے حضور کی امت میں احسان فرمایا ہے کہ جو اس طرح پڑھ لے گا وہ بھی قبول، جو اس طرح پڑھ لے گا وہ بھی قبول۔ جن چیزوں کو اللہ نے رحمت بنایا ہے ہم نے جھگڑا بنا دیا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ حضور کی امت کو جھگڑے سے بچائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی نے ہاتھ سینے پہ باندھ لی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ہاتھ ناف کے اوپر باندھ لی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے، ٹھیک ہے، تو رحمت ہے کیونکہ ایک آدمی بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک چھوٹا قد ہے، ایک کا بڑا پیٹ ہے، ایک کا چھوٹا پیٹ ہے، حالات مختلف ہیں۔ حدیث میں ساری کیفیتیں آ گئی تاکہ سب کی نماز درست ہو جائے۔ یہ چیزیں تو باعث رحمت تھیں، ہم نے ان کو لڑائی بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔ میں حنفی مسلک میں تعلق رکھتا ہوں، حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے۔ میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں آدھا پیسہ میرا ہے، آدھا پیسہ میرے بہن اور بھائیوں کا ہے۔ تو میرے بھائی بہن تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو تمہیں کیوں معاف ہو گئی؟ تم بھی نکالو گے۔ یعنی آدھا پیسہ تو تمہیں پکا یاد ہے لیکن اللہ والا یاد نہیں ہے۔ آدھا نفع بھی برابر تقسیم کرتے ہو لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے بیچارہ۔ بالکل زکوٰۃ دو، وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ دیں، تم اپنے حصے کی زکوٰۃ دو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیا اس کے گھر میں جا کر بھی دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، 3 دن حکم ہے کہ جائے۔
3 دن جو ہے کوئی مر جائے اس کا سوگ ہوتا ہے. صرف عورت جو ہے خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی. باقی بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سب کے لیے 3 دن ان کے گھر میں جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو حوصلہ ملے، ان کا اطمینان ہو. ان کے گھر میں ہمسائے کھانا پکا کے بھیجیں. یہ نہیں ہے کہ اور کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، ایک بندہ مر گیا پھر اور جناب چاول بھی ختم. میت والے گھر سے کھانا حرام ہے. ان کے گھر میں کھانا بھیجو، نہ کہ ان کے گھر سے کھاؤ. 3 دن تک ہمسایوں پہ حکم ہے کہ کھانے پکا کے بھیجے. آپ کا شاگرد ہے اور آپ کو ملنا چاہتا ہے، میں کوئی افسر ہوں کہ پہرا لگا ہوا ہے میرے ملنے میں؟ جب چاہو مل لو، حاضر ہے. ایک طالب العلم ہوں، جب چاہو عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جب چاہو مل. میں کون سا کوئی افسر ہوں؟ پروٹوکول ہے اور ضابطے ہیں اور سیکیورٹی ہے اور آگے پیچھے ہے، ہٹو بچو ہے. جب چاہو مل لو، بھائی ہوں آپ کا. کہتے جی کہ حالت طواف میں اگر ہم دھوپ میں طواف کریں تو دھوپ والی اینک پہن سکتے ہیں، بالکل پہن سکتے ہیں. عمرے میں بھی پہن سکتے ہیں، حج میں بھی پہن سکتے ہیں. اینک پہننے میں کوئی حرج نہیں. کسی زندہ اور فوت شدہ کے لیے طواف آپ اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اللہ اگر قبول فرمائے تو اس کو ثواب دے دے. اگر عشاء کی 4 رکعت سنت ہم پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ کے کھڑے ہو. پھر جب آخر میں بیٹھیں تو پوری تشہد پڑھیں. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے بندے، پتہ نہیں لوگ کیوں جھگڑے میں پڑتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتی. اگر 2 رکعت کر کے سنتیں پڑھو تب بھی جائز، 4 رکعتیں ملا کے پڑھو تب بھی جائز. اگر 2 رکعتیں پڑھو گے تو ایک آخری تشہد میں پوری تشہد پڑھو گے اور نہ آدھی پڑھو گے. ہاں جی، صحیح مسئلہ سمجھو. ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اب جب تشہد میں بیٹھیں گے پوری تشہد پڑھیں گے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے. تو اب جب ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو گویا 2 پر تو ہم کھڑے ہوں گے نا. تشہد تو ہم نے پھر اسی طرح آخر میں پڑھنی. ایک سیدھی سی بات ہے. 2 اور 2 4 کی طرح سیدھا مسئلہ ہے. سمجھ رہا ہے تو کیا کریں آپ؟ اچھا، 4 رکعت نماز فرض پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کے کہاں تک پڑھو گے تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب کیا کرو گے؟ کھڑے ہو جاؤ گے. جب 2 رکعتیں باقی پڑھ لو گے تو پوری تشہد. تو سنتیں بھی تو اسی طرح ہیں. یہ سنتیں ہیں، وہ فرض کی نہیں کہتے، سنتوں کی نہیں کہتے. ہے جھگڑا کون سا ہے مسئلے میں؟ لیکن ایسا کوئی حضور کی امت پہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک بال پہ جھگڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں کل شریف، 10واں شریف، 40واں شریف اور فروٹ پہ ختم پڑتے ہیں. تو جب تم مولویوں کو حلال کا کھانا گھر نہیں پہنچاؤ گے تو کھانا تو انہوں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے؟ نہ تم نے بھی بغیر مردے کے کبھی مولوی صاحب کے گھر کھانا بھیجا ہے؟ اللہ کے حرم میں کھڑے ہو. جب تک تمہارا بھی کوئی نہ مرے تم بھی تو مولوی کو نہیں پوچھتے. وہ ہمارا ایک میراثی تھا تو وہ بڑا مزہ کرتا تھا، ہنساتا رہتا تھا. تو وہ ہمیشہ کہتا تھا مکی صاحب مولوی اور میراثی میں ایک فرق ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی کیا فرق ہے؟ وہ کہتا کہ ہم میراثی لوگ ہیں، ہم اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کسی کے گھر میں بچہ ہو، کسی کی شادی ہو، خوشی ہو. کیوں؟ کوئی خوشی ہوگی تو ہمیں بلائے گا.
اور مولوی اٹھتا ہے کہتے ہیں یا اللہ کو محلے کا مر جائے تب تو میری مہینے کی روٹی چلے گی. انہوں نے کہا تم مولوی موت مانگتے ہو، ہم خوشیاں مانگتے ہیں، بس یہی تمہارا ہمارا فرق ہے کہ مولوی کو جب ہم نے دیکھو نا جی مثلاً یہاں امام حرم ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ ان کا لباس، ان کا اعزاز، ان کا مقام، ان کا وقار، کہ بڑے بڑے تمہارے ایس پی ڈی اے جی قسم کے رینک کے افسر آگے بھاگ رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ جھوٹے مسئلے بتائیں؟ کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں کھڑی ہیں، بادشاہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. کیوں؟ امام حرم ہے. ہم نے تو اپنے امام کو سمجھا ہوا ہے نا جیسے چودھری کا نوکر ہو، کوئی ہاری ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی مزیرہ ہو. تو پھر مولویوں نے بھی مسئلہ بنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سیدھے نہیں ہوتے، اس طرح کہو کہ تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں اور کوئی شریف بھی مر جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے بھی تمہیں سیدھا کیا ہے، ورنہ یہ کھانا وانا سب حرام ہے، جائز ہی نہیں. کھلانا بھی گناہ اور کھانا بھی گناہ. مجھے نماز میں بڑے بڑے گندے وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بڑے ایمان والے ہیں. ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے نا. مال نہ ہو تو ڈاکہ ہی کیوں ڈالے؟ حج میں کون سا ایسا فرض ہے جس کے ادا کرنے سے حج ہی نہیں ہوگا؟ عرفات نہ جائیں حج نہیں ہوگا، احرام نہ باندھیں حج نہیں ہوگا، طواف زیارت نہ کریں حج نہیں ہوگا. سرکار دو جہاں کس دن معراج پہ گئے کسی حدیث میں نہیں. روایات مختلفہ ہیں. بعض روایات میں رجب کے مہینے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں ربیع الاول کا ذکر ہے. اختلاف ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب حضور کو معراج ہوا نہ ڈائریاں تھیں نہ کمپیوٹر تھے، نہ لوگوں میں یہ رواج تھا کہ ڈائری لکھیں کہ آج تاریخ فلاں، فلائٹ نمبر فلاں، پی کے سے بوقت فلاں عمرے کے لیے میں تشریف لایا. یہ کوئی نہیں لکھتا تھا. بس معراج ہو گیا، حضور نے بتا دیا رجب ہو چاہے ربیع الاول ہو. اور کچھ اللہ کی حکمتیں بھی ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے بھی چھپا دیا ہے تاکہ لوگ بدعتیں نہ کریں، خام خواہ جھنڈیاں نہ لگائیں، جلوس نہ نکالتے پھریں. اگر حضور کو معراج مانتے ہیں تو پکے نمازی بن جائیں. ہر نماز میں معراج یاد آئے گا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیونکہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے. معراج کے ماننے والا نماز نہ پڑھے تو سمجھو ایمان سے خارج ہے. وہ کیسا معراج کا ماننے والا ہے؟ نماز پڑھتا نہیں تو معراج شریف اور معراج شریف اور رجبی شریف کیا مطلب؟ معراج میں جو اللہ نے حضور کو تحفہ دیا ہے، جب تمہیں اس کی قدر نہیں ہے تو معراج کا کیا معنی؟ کیوں نام لیتے ہو معراج کا؟ عورت کے احرام میں چہرہ نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ نہ تم نے عورت کو احرام بنوانا ہے یا چہرہ دیکھنا ہے؟ چہرے پر احرام میں عورت کپڑا نہ ڈالے، کیونکہ جب آدمی بھی احرام میں ہوں گے، مرد بھی احرام میں ہوں گے، زمین بھی حرم کی ہوگی، تو کون بے حیا ہے جو عورت کے چہرے کو دیکھے گا؟ وہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اگر ضرورت پڑے تو عورت کپڑا لٹکا دے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ ہمارے محاذات پہ آ جاتے تو ہم کپڑا آگے کر دیتے، اور جب لوگ دور ہو جاتے تو ہم کپڑے کو ہٹا دیتے. میں 3 نمازوں کی سنت پوری پڑھتا ہوں، 4 کی پتہ نہیں کم پڑھتا ہوں. جانا تمہارا کام، جانا تمہارے مسئلے مجھے نہیں سمجھ آتے. کہتے جی کہ ہم صوبہ سندھ سے آئے ہیں
وہاں ہمارے رشتہ داروں کے 3-4 بڑے بڑے زرعی فارم ہیں، اور کبھی ہم وہاں رہتے ہیں، کبھی ہم وہاں رہتے ہیں، کبھی ہم وہاں رہتے ہیں، درمیانی فاصلہ 20 کلومیٹر ہے، مسافر نہیں بنتا۔ نماز پوری پڑھو گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک 48 میل شرعی نہ ہو مسافر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ 48 میل کہاں سے نکالے؟ حدیث میں ذکر ہے 3 منازل کا، تو آپ نے منازل کی جب پیمائش کی تو وہ 48 میل بنتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے دنیا سے پہلے ہو گیا، دعا کیوں مانگیں؟ یہی تقدیر میں لکھا ہے تو مانگو گے، نہیں لکھا تو نہیں مانگو گے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تم دعا مانگو گے، مانگو گے، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں مانگو گے۔ خلاص۔ ایک آدمی نے جن کو غلام بنایا، تم بھی بنا لو۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہوئے اپنا پانی باہر ضائع کر دے تاکہ حمل نہ ہو، اگر بیوی بیمار ہے، معذور ہے، اور اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے، ورنہ ایسا کرنا ناجائز۔ آپ کتابوں کا جب جواب دیتے ہیں تو فقہ کا حوالہ دیتے ہیں، فقہ حدیث کی شرح ہے، جیسے حدیث قرآن کی شرح ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو فقہ کو نہیں مانتا وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ میری بہن ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، وہ اگر عورتوں کے ساتھ حج پہ آ جائے جدہ ایئرپورٹ تک آگے تو میں لے لوں گا، کوئی بات نہیں، آ سکتی ہے۔ جب اتنی عمر ہو جائے پھر رعایت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے پیسے جمع کیے تھے حج کے لیے لیکن فوت ہو گیا، تو اسی پیسے سے حج بدل کرا دو غریب کا۔ کسی آدمی کو بھیج دو، ضروری تو نہیں کہ بیٹے آئیں، کوئی آدمی آ جائے اس کے لیے حج بدل کر دو۔ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سب پر احسان کرے، اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما دے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی کافروں کے غرور کو، کبر کو، ان کے ظلم کو اپنی قدرت اور قہر سے مٹا ڈالیں۔ اگر ایک آدمی خودکشی کر کے مر گیا، اس کی جنازہ نماز ہوگی، بالکل ہوگی، کافر تھوڑا ہے وہ، اس نے گناہ کیا ہے، کافر تو نہیں ہو گیا کہ نماز نہ پڑھو۔ ہاں، فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم نہ پڑھے تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں، لوگوں کو احساس ہو کہ آئندہ خودکشی نہ کرے کوئی۔ خلافت کے لیے اللہ اور رسول نے تو کسی کو منتخب نہیں کیا، ہاں جی نہیں کیا، تو ابو بکر کیوں بنے؟ لوگوں نے کیا، تمہیں بھی لوگ چن لیں تم بھی بن جاؤ۔ تم الیکشن لڑ کے ممبر بن سکتے ہو، ابو بکر کا زیادہ قصور ہے؟ پتہ نہیں کیا دماغ میں ان کے کیڑا بیٹھ جاتا ہے۔ سوالات کا پرچہ جب پڑھا نہ جائے تو میں کیا کروں؟ اس میں کیا خیانت ہے؟ یہ جو تم نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ جو پڑھا جاتا ہے جواب دیتا ہوں، جو نہ پڑھا جائے کیا کروں؟ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا لڑکا امتحان دینے جا رہا ہے، اللہ سب بچوں کو کامیاب فرمائے، اللہ سب بچوں کو علم نصیب فرمائے، اللہ سب بچوں کو بری صحبتوں سے بچائے۔ اب دیکھو یہ پڑھا نہیں جاتا، کیا پتہ؟ 786 لکھنا ناجائز ہے۔ جب بھی خط لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی عالم کی تقریر ٹی وی پہ سن لو کوئی حرج نہیں۔
والد نے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی لیکن اولاد ٹھیک نہیں ہوئی، والد فوت ہو گیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اس نے کوشش کی، اس کے جو بس میں تھا وہ بیچارہ کرتا رہا، اب اس کے گناہوں میں وہ کیوں پکڑا جائے؟ ہاں اگر وہ ان کے گناہوں پہ راضی تھا تو پکڑا جائے گا۔ کہتے جی یہاں حرم شریف میں جو گلاس ہیں پانی پینے کے لیے ہم لے جائیں، یہ سب کچھ لے جاؤ، قالینیں شالینیں ڈبے شبے سر، اور روز آ گیا کہ نہیں لے گیا باہر جا کے بیچ دیا۔ انا للہ و انا الیہ، خدا کا خوف کرو، انا للہ و انا، بھائی حرم کے لیے ہیں، حرم میں استعمال کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے ناجائز طور پہ مال کمایا، مر گیا، وارثوں کو مل گیا، اگر وارثوں کو یقین ہے کہ ساری کمائی حرام کی ہے تو حرام ہے، بغیر نیت کے خیرات کر دے۔ اگر ملا جلا ہے تو کمانے والا جہنم میں جوتے کھائے گا اور یہ مزے کریں، حرام اکٹھا کر کر کے وہ عذاب بھوک دے گا، بعد والے مزے کرتے رہیں۔ کہتے جی کہ اگر شیعہ حضرات کے پاس آنا جانا ہو کوئی حرج نہیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہو، آنا جانا سب کے ساتھ ہوتا ہے، ملنا ملانا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ایک طواف کر کے ساری حضور کی امت کو دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایک طواف ایک کے لیے، وہ بھی اگر کوئی وصیت کرے۔ گورنمنٹ فیس کے علاوہ جو ویزے کے پیسے لیتے ہیں وہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کو ویزا دیں اور پھر آپ کے تمام معاملات کو سنبھالیں اور ذمہ داری لیں، دیکھیں ٹھیک کرتے؟ آپ کیوں دیتے ہیں؟ پاگل ہو گئے؟ تو آمادہ تو تم کرتے ہو دینے والے، تم لینا بند کر دو گے وہ پیسے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم سکھاتے ہیں نا، 4,000 کا نہیں میں 6 دیتا ہوں، نہیں میں 8 دیتا ہوں۔ اگر ایک آدمی امانت دے، وہ آدمی امانت تیسرے آدمی کو دے، امانت ضائع ہو جائے، زبان نہیں ہوتی لیکن واقعتاً ضائع ہو جائے۔ اگر ایک آدمی نے خود حج نہیں کیا، افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرے پھر بدل کرے، لیکن اگر اس نے بدل کر لیا تو ہو جائے گا بدل، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پہلے اپنا کرو پھر بدل کرو۔ وظیفے مجھے بہت آتے ہیں، وظیفہ بتائیں، وظیفہ تو کوئی پیر شیر ڈھونڈے، مجھے تو وظیفے خود نہیں آتے تو تمہیں کیا بتاؤں۔ بہرحال ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے بدن پہ دم کیا کرو ہر نماز کے بعد، اللہ شیطان کے وساوس سے بچائیں گے، کیونکہ اس میں موجود ہے لفظ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ باقی وظیفے شریفے بابا یہ پیروں کا کام ہے، میرے جیسے گناہگار کے پاس کیا وظیفے ملیں گے آپ کو۔ جب ہم طواف ختم کریں پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر، اگر صفا مروہ دوڑنا ہے تو پھر طواف ختم کر کے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ کے جب صفا مروہ کی طرف جائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر صفا کی طرف جائیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، زمزم نہیں پیا، بابا زمزم پینا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ زمزم ہر طواف کے بعد پیے، پی لیا الحمدللہ، نہیں پی، یہ تو مسئلہ ہوتا ہے جب ہم باہر ملک سے آتے ہیں، پہلا طواف ہوتا ہے، پہلا عمرہ ہوتا ہے، تو اس عمرے میں جب طواف کریں گے تو بھی زمزم سنت ہے۔ اب اگر دن میں ہم 10 دفعہ طواف کریں تو 10 گلاس بھی ساتھ آپ ایک وظیفہ بنا دیں، یہ تو نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں سب کے 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، وہ بھی جائز۔
نماز میں مجھے بڑے بڑے گندے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو دلیل ہے تمہارے ایمان کی، یہ دلیل ہے تمہارے اعمال صالحہ کی، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے یہی بات پوچھی، اس نے کہا کہ ہم یہودی لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی گندے خیال نہیں آتے، لیکن آپ کے مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو گندے خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ 2 کمرے ہوں، ایک میں سونا چاندی ہو اور پیسہ ہو اور ایک خالی ہو، تو ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی ہے، انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں گمراہ کرے؟ تم تو پکے جہنمی ہو، تمہارا تو پکا ٹھیکہ لے چکا ہے وہ، جو مومن ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہ کرو، جب اللہ نے معاف کر دیے فکر کس بات کی؟ رفع یدین سنت ہے، ہاں بالکل جو کرتے ہیں، ورنہ ایک حدیث مبارک میں نہ کرنا بھی ثابت ہے۔